اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں پہلے سپارے میں ہی آگے چل کے قریب ہی گائے کا واقعہ ذکر ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے کا۔ ایک آدمی نے کچھ قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے پھر قاتل نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا ہے، اس کا قاتل تلاش کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اسے مارو، اس کے جسم پر گوشت لگاؤ گے تو یہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اور انہوں نے پھر عجیب عجیب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ وہ اپنے سوالوں میں پھنستے چلے گئے۔ نیت اس کی یہ تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ گائے ملے ہی نہ اور ذبح ہی نہ کرنی پڑے، لیکن بہرحال ان کو ایسا کرنا پڑا۔ تو اس واقعہ کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا معنی گائے، سورۃ البقرہ گائے والی سورت، یعنی وہ سورت جس میں بقرہ کا گائے کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورت یہ مدنی ہے۔ مدنی ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں چاہے مدینہ سے باہر کسی اور جگہ پہ نازل ہوئی ہوں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی کیوں نہ آیات اترے ہی نازل ہوں، لیکن ہجرت کے بعد والی جو ہیں ان کا نام مدنی ہے، اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ان کا نام مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر عقائد کا بیان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، آخرت کا عقیدہ، جنت جہنم کا بیان، جزا و سزا کا بیان، یہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے، اور مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہے۔ مکہ میں عقیدے کو پختہ کرنا یہ مطلوب و مقصود تھا، تو جب عقیدے کی پختہ جماعت تیار ہو گئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض نازل کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے نماز کا فریضہ نازل ہوا، اس کے کچھ ہی دیر بعد ہجرت ہو گئی۔ نماز فرض ہوئی تھی معراج کی رات، اور معراج کا واقعہ یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح تاریخ یا صحیح مہینہ وہ معلوم نہیں کہ کس تاریخ کو یا کس مہینے کو یہ معراج کا واقعہ ہوا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 3 مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مختلف روایات معراج کے واقعہ کے حوالے سے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوا، لیکن یہ بات بے بنیاد اور غلط ہے، اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں، بلکہ متفقہ اور صحیح ثابت شدہ روایات کے خلاف ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہجرت کا واقعہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، ان دونوں کے درمیان میں معراج کا واقعہ رونما ہوا ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رمضان میں اور ہجرت یہ ذوالحجہ میں، رجب تو اس سے پہلے ہی گزر جاتا ہے، تو رجب کے مہینے میں یا رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج کا واقعہ نہیں ہوا،
بلکہ اس کے بعد کہیں ہوا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اور ہجرت سے پہلے۔ تو بہرحال مکی صورتیں ان میں عقائد ایمانیات کا بیان زیادہ ہے، اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں احکام وہ زیادہ ہے۔ منافقین کا تذکرہ وہ بھی مدنی صورتوں میں ہے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلام کیونکہ شان و شوکت والا تھا، عزت والا تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور اندر کھاتے ان کے کفر ہوتا تھا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو متردد تھے، شک کا شکار کہ پتہ نہیں یہ مسلمان سچے بھی ہیں کہ نہیں، تو چلو اسلام کے لیے وہ کچھ تھوڑا سا قریب ہو گئے، لیکن دل میں کفر ابھی تک باقی تھا۔ یہ دو موٹی قسمیں تھی منافقوں کی۔ ایک منافق وہ تھے جو اندر سے پکے کافر تھے، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کا انہوں نے اسلام ظاہر کیا ہوا تھا، ظاہری طور سے مسلمانوں والے سارے کام کرتے تھے، لیکن عقیدتاً اندر کھاتے وہ پکے کافر تھے۔ دوسرا منافقوں کا گروہ وہ تھا جو کہ صرف شک کی بنیاد پر نہ پکا مومن تھا نہ پکا کافر تھا، وہ شک میں تھے، مذبذب متردد، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کافروں کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف، یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو یہ جو دوسرے قسم کے منافق تھے، جیسے جیسے دین کے حکام نازل ہوتے گئے اور اسلام مزید واضح ہوتا نکھرتا چلا گیا، یہ ان کا نفاق ختم ہو گیا اور یہ پکے مسلمان بن گئے۔ اور وہ منافق جو اندر کھاتے حقیقتاً پکے کافر تھے لیکن ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا، یہ لوگ منافق رہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، بلکہ کہتے تھے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، جو چیز اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ ہم لوگوں کو کہنے والے بنے دیکھو یہ بھی مسلمان ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا ہے اسلام کیا ہے، مسلمانیت کس چیز کا نام ہے، یہ دیکھ کے ہی واپس ہٹا ہے۔ تو تمہیں دیکھ کے جو اصل پکے مسلمان ہیں یا جو بھی متردد ہیں وہ بھی شک کے اندر مبتلا ہو جائیں اور پیچھے آ جائیں۔ وہ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات، احکام، شرعی مسائل، وہ سارے مدنی صورتوں کے اندر۔ منافقین کے بارے میں جو احکام ہے اور منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ بھی سارے کا سارا یہ مدنی صورتوں میں ہے۔ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یوم آخرت، جنت جہنم کا بیان، جزا و سزا کا بیان، سابقہ امتوں کے تذکرے، سابقہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے واقعات، یہ اکثر مکی صورتوں کے اندر ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے احکامات وہ نازل فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم کا معنی ہے الف لام میم، الف کا معنی الف، لام کا معنی لام اور میم کا معنی میم۔ حروف تہجی کے یہ تین حرف ہیں، بڑے واضح اور سادہ۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ الف لام میم کہہ کر اللہ تعالیٰ مراد کیا لینا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ترجمہ ان کا سادہ سا ہے، الف کا ترجمہ الف، لام کا ترجمہ لام، میم کا ترجمہ میم۔ تفسیر اور تعویل اس کی وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس جو متشابہات ہیں حروف مقطعات وغیرہ اور اس طرح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی متشابہات کی تعویل و تفسیر حقیقی وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کی تفسیر اور تعویل معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب الف لام میم سے مراد یہ سورہ بقرہ والا الف لام میم ہو تو پھر ذالک الکتاب، ذالکا کہنے سے 10 نیکیاں اور الکتاب کہنے سے 10 نیکیاں، یہ کل 20 نیکیاں بنے۔ اور اگر الف لام میم سے مراد ہو علم تارا کیف فعل ربک، وہ والا علم والا الف لام میم، پھر ذالکا کہنے سے نیکیاں ملے گی، ذال پہ 1، اس کے بعد الف پہ 2، لام پہ 3 اور کاف پہ 4، 4 ضربے 10 کل ہو جائیں گی 40۔ ذالکا کہنے سے 40 نیکیاں۔ اگر الف لام میم سے مراد علم تارا کیف فعل ربک والا الف لام میم ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الف لام میم سے مراد یہ سورہ بقرہ کے شروع والا الف لام میم ہے۔ اب یہاں پر بھی الف لام میم پڑھتے ہوئے الف کی ادائیگی میں الف لام اور فا 3 حرف زبان سے نکلتے ہیں۔ لام الف اور میم، لام 3 حرف زبان سے نکلتے ہیں لفظ لام ادا کرتے ہوئے، اور میم یا میم 3 حرف نکلتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہوئے۔ تو اس کی تو پھر یہ کل کتنے ہو گئے؟ 9 ضربے 10، 90 نیکیاں ہونی چاہیے الف لام میم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم ایک حرف نہیں۔ اگر آپ فرماتے کہ علم ایک حرف نہیں، الف الگ، لام الگ اور میم الگ حرف ہے، تو پھر اس الف لام میم کی 90 نیکیاں بنتی۔ آپ نے فرمایا ہے الف لام میم ایک حرف نہیں، الگ الگ حروف ہیں اور ایک ایک حرف کو ادا کرتے ہوئے 3 حروف زبان سے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ذالکا یہ ادا کرتے ہوئے 4 حرف زبان سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک حرف ہے، ذالکا ایک لفظ ہے اور اس کی 10 نیکی۔ اس کی دلیل ایک اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے السلام علیکم کہا، فرمایا 10 نیکی۔ دوسرے نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرے نے وبرکاتہ کا اضافہ کیا، آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حرف نہیں شمار کیے، لفظ شمار کیے۔ تو الفاظ کے اوپر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر اور ثواب دیا جائے گا، ہر نیکی کا اجر 10 گنا۔ تو ایک لفظ مکمل ادا کرنے سے کوئی نیکی بنتی ہے، تو اس کو 10 کے ساتھ ضرب لگائیں تو 10 گنا نیکی۔ تو خیر یہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، معنی مفہوم ان کا واضح ہے، اور اس کی تفسیر و تعویل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب، اب ذالک اسم اشارہ ہے بعید کے لیے، دور کا اشارہ کرنے کے لیے، اور کتاب تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اشارہ دور کا کیا ہے کہ وہ کتاب۔ اب یہ جو دور کا اشارہ ہے یہ اس کی رفعت شان کے لیے ہے کہ اس کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے۔ رفعت شان، عظمت اور اس کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں اشارہ بعید۔ ذالک الکتاب یہ کتاب یا وہ کتاب کہ جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لا ریبہ وہ کتاب لا ریب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ فیہ ھدی للمتقین اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔
یہ فی ہی کی دونوں طرف تین تین نقطے لگائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فی ہی کو لا ریبہ کے ساتھ ملا لو پھر بھی معنی ٹھیک ہے، اور اس کو ہدی للمتقین کے ساتھ جوڑ لو تب بھی معنی اس کا ٹھیک بن جائے گا. تو اگر فی ہی کو جوڑیں آگے تو معنی بنے گا ذالک الکتاب لا ریبہ، یہ کتاب ہے بلا شک و شبہ، فی ہی ہدی للمتقین، اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور اگر فی ہی کو جوڑیں پیچھے تو معنی بنے گا ذالک الکتاب لا ریبہ فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. متقی اور پرہیزگار وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی آگے صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب وہ چیز جو انسانوں کی، مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہو اسے غیب کہتے ہیں. ما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر اور موجود ہے. مخلوق سے جو چیز اوجھل ہو اسے غیب کہا جاتا ہے. یؤمنون بالغیب، غیب کے اندر جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں. سابقہ انبیاء اور رسل سب پر ایمان بالغیب ہے، فرشتوں پر ایمان بالغیب ہے. تقدیر ہم لکھی ہوئی نہیں دیکھتے، اس پر ایمان ہے، یہ سب ایمان بالغیب کے اندر شامل ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے. قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ان یؤتی بہا بحقوقها، کہ کام کو کما حقہ سر انجام دیا جائے. تو نماز کے کل 6 حق ہیں، وہ ادا ہوں گے تو پھر نماز قائم ہوگی، وگرنہ نماز قائم نہیں ہوگی. 6 حقوق نماز کے یہ ہیں کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے، اطمینان سکون کے ساتھ، جلد بازی نہ ہو، تیزی نہ ہو. حدیث مسیح صلاۃ بڑی مشہور ہے، آیا اس نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ آپ نے اس کو یہ کہا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا. آپ نے اس کو سکھایا کہ اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھ، سکون کے ساتھ قیام ہو، رکوع ہو، قومہ ہو، سجدہ ہو، جلسہ ہو، یہ سب اطمینان کے ساتھ کا. تو اعتدال، تعدیل ارکان، ہر رکن کو اس کا پورا حق دے کر نماز ادا کی جائے، پھر نماز قائم ہوتی ہے. نماز کے اوپر مواظبت اور دوام ہو، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا چھوڑ دی، تو یہ بھی نماز قائم کرنا نہیں. یواظبون علیہا، نماز پر مواظبت اور دوام ہمیشگی اختیار کرنے سے وہ نماز قائم ہوتی ہے. پھر تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز ادا کرو. چوتھا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. باجماعت نماز ادا کرنا بھی فرض ہے، نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اپنی صفوں کو برابر کرو، کیونکہ نماز باجماعت کے دوران صفوں کو برابر کرنا، درست کرنا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. تو 5واں حق نماز کا یہ ہے کہ نماز باجماعت کے دوران صفیں سیدھی ہوں، صفیں درست ہوگی تو نماز قائم ہے، وگرنہ نماز قائم نہیں. 6واں حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو بر وقت ادا کیا جائے، بے وقتی نماز قائم کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے. جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ امامت کروائی. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرماتے ہیں امانی جبریل عند البیت مرتین، جبریل امین نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کروائی،
ایک مرتبہ ساری نمازیں اول وقت میں اور دوسری مرتبہ دوسرے دن نمازیں ساری پانچوں آخری وقت میں ادا کی، اور فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت، ان دو وقتوں کے درمیان وقت ہے۔ تو نماز کا وقت سکھانے کے لیے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کروائی، اور آپ نے اس کی ابتدا میں نماز ادا کروائی، جس سے پھر امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وقت اور طریقہ کار بتایا کہ ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ تو مقرر شدہ اوقات میں نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو نماز قائم کب ہوگی؟ جب یہ 6 شروط اقامت صلاۃ کی پوری ہوں، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اقامت صلاۃ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو دیا وہ سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے، سارے کا سارا خرچ کر دینا یہ بھی تقوی کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا سارا خرچ کر کے بندہ خود خالی ہو کے بیٹھ جائے، یہ بھی شریعت میں ناجائز امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کیا۔ ایک صحابی بیمار ہوئے، انہیں خدشہ پڑا کہ شاید میں اس بیماری میں فوت ہو جاتا، کہتے ہیں کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں سارے کا سارا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ کہتے چلو آدھا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی کام کا۔ اس نے کہا چلو 1/3۔ آپ نے فرمایا تہائی اور تہائی والثلث کثیر، یہ بہت زیادہ ہے، 1/3 صدقہ کر دے، 2/3 اپنے ورثاء کے لیے بچا کے رکھ۔ اسی طرح ایک آدمی فوت ہو گیا، 6 غلام تھے، ان 6 کے 6 کو اس نے آزاد کر دیا مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اور کوئی مال نہیں تھا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے 6 غلام واپس بلوا لیے، قرآن اندازی کی، ان میں سے 2 کو آزاد کر دیا قرآن اندازی کے بعد، اور 4 کو غلام ہی رکھا۔ یہ 4 غلام اس کے ورثاء میں اس کا ترکہ بن کے تقسیم ہوئے۔ تو سارے کا سارا بھی صدقہ کر دینا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ تقوی کی علامت اور نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ نہیں خرچ کر دیتے، مال بچا کے بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ وہ کم ظرف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ طلب کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال گھر کا دے دیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال دے دیا۔ تو یہ تقوی کے منافی ہو گیا۔ لیکن انہوں نے غور کبھی کیا ہی نہیں بیچاروں نے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں موجود آدھا مال دیا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں موجود سارا مال دے دیا، اور جو گھر سے باہر تھا وہ دینے کا کئی ذکر آتا ہے۔ ان کے گھر سے باہر بھی مال تھے، چلو ماننا کہ گھر سے باہر مال نہیں تھے، گھر یہ بھی مال ہے کہ نہیں؟ اور گھر میں موجود مال گھر کی نسبت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا۔ گھر آج کل آپ دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، اور گھر کے اندر جو فرنیچر وغیرہ ہے وہ چند لاکھ کا ہوگا۔ تو ان کا یہ عمل گھر میں موجود مال دے دینا یہ مما رزقناہم ينفقون کے منافی نہیں، تقوی کے منافی نہیں۔ پھر گھر میں موجود مال گھر کے علاوہ وہ جو انہوں نے لباس دے کے تن کیا ہوا تھا وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں نکل آئیں۔ بہرحال اہل تقویٰ کی یہ دلیل اور نشانی اور علامت ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے گئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائیں۔ قرآن بھی نازل کیا گیا ہے اور قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل کی گئی ہے۔ مکمل وحی پر ایمان لانا یہ تقوی کی دلیل ہے۔
اور اس میں سے کچھ مان لینا اور کچھ نہ ماننا یہ تقوی کے منافی ہے، بلکہ کفر ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ وحی میں سے کتاب والی وحی کو مان لیا اور کتاب کے علاوہ وحی کو نہ مانا جائے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرون اولا کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، فرعون کو غرق کرنے کے بعد موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی تورات کا انکار فرعون نے نہیں کیا تھا، کتاب کا منکر نہیں تھا فرعون، کیونکہ وہ تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، کتاب کے علاوہ اترنے والی وحی کا انکار ہی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو اگر قرآن یا تورات یا انجیل کتاب کے علاوہ وحی حجت نہ ہو تو فرعون کو کس جرم کی پاداش میں غرق کیا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن، تورات، انجیل، نبی پر نازل ہونے والی کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کے علاوہ بھی جو وحی کسی نبی پر نازل ہوتی ہے وہ وحی بھی بالکل ویسے ہی حجت ہے جیسے یہ کتاب حجت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن ہو یا غیر قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، تورات و انجیل و زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے انبیاء اور رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سب کی حقانیت پر اعتقاد رکھنا، ایمان اور یقین رکھنا، یہ تقوی کی علامت اور نشانی ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ سابقہ نازل شدہ کتابوں پر، سابقہ نازل شدہ وحیوں پر ایمان لایا جائے۔ البتہ اس بات کی صراحت و وضاحت قرآن مجید میں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے کہ سابقہ وحی میں لوگوں نے تحریف، تغیر اور تبدل پیدا کر دیا تھا، وہ محفوظ نہیں رہی، غیر محفوظ ہو گئی، جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے وقوع کا، آخرت میں ہونے والے جو احوال ہیں ان سب کے اوپر ان کا یقین ہے، پل صراط پر، جہنم پر، جنت پر، جنت کے درجات پر، اصحاب الاعراف، اسی طرح اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون الاولون، یہ سارے گروہوں پر آخرت کے تمام تر احوال جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں ان سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کہ جن کی یہ صفت ہو کہ جو غیب پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ساری وحی پر ایمان لائیں، چاہے وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا اس سے پہلے نازل ہوئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں، جن کی یہ صفات ہوں وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، وما علیہ